सोना गाची की रातें पार्ट 51। उसके दोनों हाथ बांसों से बंधे हुए थे। 10 मिनट तक हरिया गालियां देता रहा। उसके बाद उसकी जगह धूमल स्टूल पर बैठ गया और उसने नजमी को गालियां देनी शुरू कर दी। वो यूं मशीन की तरह बोल रहा था जैसे मंत्र पढ़ रहा हो। ये नजमी की ब्रेन वॉशिंग का एक तरीका था। इसका मकसद ये था कि नजमी की शख्सियत में जो औरत का तकद्दुस और हया पाकीज़गी का जज्बा है वो तड़प तड़प कर जान देते। नजमी ने आंखें बंद करके अपने होंठ दांतों तले दबा रखे थे। फिर उसके हलक से चीख निकल गई। चीख जैसे कमरे की छत में शिकाव डालकर आसमान की वसतों में गुम हो गई थी, मगर धूमल और हरिया पर उस चीख का कुछ असर नहीं हुआ था। वो बारी बारी मुसलसल गालियां बक रहे थे। 7 रोज तक नजमी को पलंग के साथ बांधे रखा गया। सिर्फ गुसलखाने ले जाने के लिए थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाता। नजमी के पांव लड़खड़ा रहे होते। उसे ऐसी ऐसी अज़ियतें दी गईं कि बाद में उनका तस्वुर करके भी नजमी की रूह कांप उठती थी और मर्दों के खिलाफ नफरत का लावा उसके सीने में उबलने लगता। इस दौरान उसके कानों में नाशाइस्ता अल्फाज के जहर घोलने का सिलसिला बाकायदगी से जारी रहा। उसे सारी सारी रात जगाए रखा जाता। सिर्फ दिन में थोड़ी देर के लिए उसकी मशकें खोलकर उसे सोने की इजाजत थी। नजमी का वजूद जख्मों से चूर चूर हो चुका था। उसकी आंखें हर वक्त पथराई हुई रहती थी। वो एहतिजाज और इल्तिजाएं भूल चुकी थी। उसे अपने माँ बाप, शबाना, नदीम और लाहौर के अपने प्यारे चेहरे भी भूलते जा रहे थे। 8वें रोज नजमी को पलंग से खोल दिया गया। अब उसे अच्छी खुराक दी जाने लगी। उसे जी भरकर सोने की इजाजत मिल गई। नजमी बेसुध पड़ी रहती। 1 हफ्ते तक उसे उम्दा ग़िज़ा और आराम पहुंचाया गया। 3रे हफ्ते धूमल और हरिया एक मास्टर जी को वहां ले आए जिसने नजमी को रक्स की तालीम देनी शुरू कर दी। नजमी जरा तसाहुल से काम लेती तो धूमल और हरिया उसे गालियां देते, पीटने लगते। उसे दबोच कर जिस्म को जले हुए सिगरेट से दागा जाता। नजमी की चीखें निकल जाती। 1 महीने तक मास्टर जी नजमी को मुजरा करना सिखाते रहे। अब लक्की बाई ने भी वहां रोजाना आना शुरू कर दिया था। जब मास्टर चला जाता तो लक्की बाई नजमी के पास बैठकर उससे मोहब्बत का इज़हार शुरू कर देती। उसे बताती कि अब वो सारी जिंदगी ऐश करेगी। उसकी जिंदगी का शानदार दौर शुरू होने वाला है। वो कीमती कपड़े पहने जेवरात में लदी फंदी रहेगी। फिर वो एकदम पलटकर नजमी को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचती और गजबनाक आंखों से घूरते हुए कहती, लेकिन अपने दिल में भागने का ख्याल कभी ना लाना। हरिया और धूमली मेरे पास नहीं है। मेरे पाले हुए कातिल कुंडों की तादाद बहुत ज्यादा है। तू कलकत्ते में क्या, सारे हिंदुस्तान में जहां भी होगी ना, तो तेरी बू सूंघकर वहां पहुंच जाएंगे और तेरे पेट में चाकू घोंप देंगे। नजमी का जहन अब माफ होना शुरू हो गया था। वो ना किसी से इल्तिजा करती और ना किसी के खिलाफ एहतजाज करती। मास्टर जैसे कहता डांस करती। उसने कभी ख्वाब में भी रक्स नहीं किया था, मगर मास्टर ने उसे मुजरे की तर्ज पर 2-4 तोड़े सिखा दिए थे। नजमी किसी मशीन की तरह डांस करती, मगर नफरत की इंतकाम की आग उसके सीने के अंदर ही अंदर सुलग रही थी। वो इस ख्याल की अंदर ही अंदर परवरिश कर रही थी कि उसे एक दिन बदला लेना है, इंतकाम लेना है उन लोगों से जिन्होंने उसकी इज्जत नफ्स से खिलौना समझकर खेला। उसे औरत से कूड़े करकट का ढेर बना दिया। मौजमदार, हरियल, काली, रूपा और हरिया, ये सब नजमी की तबाही और बर्बादी के निशान थे। और अब लक्की बाई जो उसे तवाइफ बना रही थी और जिसने उसे तवाइफ बना दिया था। वीरान इलाके में वाक़े उस गैराज वाले मकान के कमरे में रहते हुए नजमी को अज़ियतें सहते और अब मुजरे की तालीम हासिल करते और अब सरमाएदार तमाशबीनों के दिल लुभाने के नृत्य भाव सीखते 3रा महीना शुरू हो चुका था। लक्की बाई अब नजमी को अपने साथ मकान से बाहर निकालकर टहलवाने भी ले जाती। धूमल और काली जेब में पिस्तौलें लिए उसके पीछे पीछे होते। लक्की बाई ने नजमी से कई बार पूछा कि वो कालीपुर में अपने खाविंद का पता बताए ताकि उसके आदमी उसके पास जाकर उसे नजमी की कीमत अदा कराएं, मगर नजमी ने हर बार यही कहा कि उसका खाविंद उसे छोड़कर मुद्दत हुई चला गया है और वो दुनिया में अकेली है। ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना बहन भाई, ना माँ बाप। लक्की बाई को अभी तक इस हकीकत का इल्म नहीं हुआ था कि नजमी हिंदुस्तान की रहने वाली बंगाली लड़की चंदा नहीं बल्कि पंजाबी लड़की है जिसे मशरकी पाकिस्तान की सरहद से इंडिया में स्मगल किया गया था। उम्मीद की एक नन्ही सी जोत अभी तक नजमी के दिल के किसी कोने में रोशन थी कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वो इस गुनाह की दलदल से निकलकर मशरकी पाकिस्तान या कलकत्ते के पाकिस्तानी कौंसिल खाने में जाकर पनाह हासिल कर लेगी। नजमी अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसके पास सिवाय अपनी जान के और कुछ बचाने के लिए नहीं था। अब वो किसी वक्त लक्की बाई से हंसकर भी बात कर लेती थी। उसने हालात से समझौता कर लिया था और वक्त का इंतजार कर रही थी, अपनी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार अफराद से संगीन बदला लेने का या वहां से फरार होकर पाकिस्तानी कौंसुलेट पहुंचने का। लेकिन बहुत जल्द उसका ये राज भी तश्त असबाम हो गया।
ابھی وہ گیراج والے ویران مکان میں ہی تھی کہ ایک روز مونچھوں والا موجمدار وہاں آ گیا۔ لکھی بائی اس کے ساتھ تھی۔ وہ اسے نیا خریدا ہوا اور منڈی کے لیے تیار کیا ہوا مال دکھانے کے لیے لائی تھی۔ موجمدار نے نجمی اور نجمی نے موجمدار کو دیکھا تو دونوں جیسے دم بخود سے ہو کر رہ گئے۔ موجمدار نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لکھی بائی، تو یہ ہے تیرا نیا مال؟ ہاں، کیوں؟ تجھے پسند نہیں آئی یہ چھوری؟ موجمدار لکھی بائی کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ لکھی بائی، یہ لڑکی میں نے مشرقی پاکستان سے خریدی تھی، میں ہی اسے انڈیا کا بارڈر کراس کروا کر لایا تھا، مگر یہ کالی پور والے ٹھکانے سے فرار ہو گئی۔ میں تو کئی روز اس کی تلاش میں تھا۔ موجمدار نے لکھی بائی کو بتایا کہ یہ لڑکی مشرقی پاکستان کی رہنے والی ہے اور مسلمان ہے۔ اس کے بارے میں کسی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اصل میں پنجابن ہے۔ کوئی اسے جھانسا دے کر اغوا کر کے کراچی لے گیا، وہاں اسے زبردستی بیاہ کر کے مشرقی پاکستان لے آیا اور پھر یہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ بھائی، میں نے اس کے بدلے پورے 3000 کی رقم ادا کی ہے، یہ رقم اب تمہیں مجھے دینی ہوگی۔ لکھی بائی موجمدار کے آگے روب نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ موجمدار ایک خونی بدماش ہے، کئی آدمیوں کا خون کر چکا ہے۔ ویسے بھی لکھی بائی جس دندے میں تھی اسے ایسے لوگوں سے بنا کر رکھنی پڑتی تھی۔ وہ یکمشت موجمدار کو اتنی رقم ادا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ موجمدار، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تیری رقم مجھ پہ ادھار رہی، ابھی تو میرا خرچی خرچ چل رہا ہے اس پر۔ جب یہ دھندے پر بیٹھے گی تو میں وعدہ کرتی ہوں سب سے پہلے تیری رقم ادا کروں گی۔ یہ لوگ آپس میں دیانتداری سے کاروبار کرتے تھے، کوئی کسی کے رقم مارنے کا خطرہ مول نہیں لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس سے بے شک دھندا کرا، پر ایک بات کا خیال رکھیو، یہ لڑکی بغیر پاسپورٹ کے انڈیا میں لائی گئی ہے، یہ پاکستان کی رہنے والی ہے۔ اگر یہ کسی طرح بھاگ کر پاکستان کے سفارت خانے والوں کے پاس پہنچ گئی نا، تو نہ صرف یہ کہ لڑکی تیرے ہاتھ سے جائے گی، بلکہ الٹا بھارتی پولیس تجھے بھی پکڑ کے لے جائے گی۔ پولیس کو تو میں ماہانہ دیتی ہوں، پولیس کو تو مجبوراً ہاتھ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کا معاملہ ہوگا۔ اخبار والے اس کو ضرور اچھالیں گے، خاص طور سے کلکتے کے مسلمان بہت شور مچائیں گے۔ اب تو میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ لکھی بائی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، میں تو اس پر سینکڑوں روپے خرچ کر چکی ہوں، بڑی محنت کی ہے میں نے اس پہ، اب تو یہ بالکل تیار ہو گئی ہے۔ ویسے بھی ایسی خوبصورت اور صحت مند گوری چٹی لڑکی مجھے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ تو گھبراتی کیوں ہے بھائی؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو ایسا کر، اس چندہ کے دھندے میں میری 2 آنے کی کمیشن رکھ دے، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو بے فکر ہو جا، چندہ تیرے ڈیرے سے اگر مجرا کرنے باہر بھی جائے گی نا، تو میرے آدمی خنجر پستولی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بول، منظور ہے تجھے؟ 2 آنے کی کمیشن کا سودا لکھی بائی کے لیے مہنگا نہیں تھا۔ اسے نجمی سے ہزاروں روپے کے فائدے کی امید تھی، بلکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس گوری چٹی خوبصورت لڑکی کی وجہ سے کسی نہ کسی ریاست کے دیوان یا وزیر کو پھنسا کر اس سے لاکھوں کی رقم حاصل کر سکے گی۔ مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میں نے اس لڑکی چندہ کو کہیں آگے بیچ دیا تو تمہیں پوری رقم میں سے صرف 1 آنا کمیشن دوں گی۔ موجمدار ہنستے ہوئے مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لکی بھائی، تو بڑی سیانی ہے، بلکہ اصلی اور پکی نائکا ہے۔ اب میں جاتا ہوں، چندہ سے میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ تم کب اس لڑکی کو اپنی کوٹھی پر لاؤ گی ویسے؟ 1 مہینے بعد۔ ٹھیک ہے، میں 1 مہینے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر موجمدار گیراج کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کے 2 ساتھی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لکی بائی واپس آئی تو نجمی نے اسے ذرا سا گھور کر دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ موجمدار لکی بائی کو سب کچھ بتا کر گیا ہوگا، مگر لکی خاموش رہی اور دوسری باتیں کرنے لگی۔ نجمی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ موجمدار ہی تھا جو مجھے مشرقی پاکستان میں خرید کر یہاں لایا، تمہیں وہ سب کچھ بتا گیا ہے۔ میں بھی تمہیں بتا دیتی ہوں بھائی کہ میں مشرقی پاکستان کی رہنے والی ہوں، میں مسلمان ہوں، ہندو نہیں ہوں اور شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں، لیکن ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی بہانہ غلطی کر بیٹھی، جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہی ہوں۔ نجمی نے لکی کو یہ نہ بتایا کہ وہ پنجاب کی رہنے والی ہے، وہ اپنے آپ کو ابھی تک مشرقی پاکستان میں آباد بہار کی رہنے والی ظاہر کر رہی تھی۔ لکی بائی کو اس قسم کی باتوں اور واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے پاس جو لڑکیاں آتی تھیں ان سب کے حالات ایک جیسے ہی ہوتے تھے، وہ ایک ہی جیسی کہانیاں دہراتی تھیں۔ لکی بائی ان پر رقم خرچ کرتی تھی اور ان سے رقم کماتی تھی۔ لکی بائی کی کوٹھی پر آئی ہوئی کوئی بھی لڑکی آج تک اس کے چنگل سے فرار نہیں ہو سکی تھی۔
جب وہ دیکھتی کہ لڑکی میں اب پہلے جیسی دلکشی نہیں رہی ہے تو وہ اسے گھٹیا قسم کے دلالوں کے ہاتھوں اونے پونے فروخت کرا دیتی۔ لکھی بائی کے پالتو ہنڈے اس کے مال کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ خود بھی ایک جابر اور سنگ دل عورت تھی۔ ساری رات وہ لڑکیوں کے ہاتھ چارپائی کے پایوں کے نیچے رکھ کر اوپر بیٹھی رہتی اور اس کا ضمیر ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملامت نہیں کرتا تھا۔ لکھی بائی چھوٹی سی تھی کہ اسے اغوا کر کے اس دھندے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے ضمیر کو بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی اذیتیں دے کر مار دیا گیا تھا۔ اس نے نجمی کی طرف قہر آلود آنکھوں سے گھورا، پھر چٹاک سے ایک بھرپور تماچا نجمی کے رخسار پہ دے مارا اور اسے گالی دے کر کہا، مجھے تیرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ تو بہار کی نہیں پنجاب کی رہنے والی ہے۔ سن، تو جو کوئی بھی ہے پر اب تو میرا مال ہے اور میں اپنے مال کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ میں نے تجھ پر اپنا وقت اور پیسہ یوں ہی برباد نہیں کیا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ تو نے کلکتے میں کسی مسلمان یا پاکستان والوں کے دفتر جانے کی کوشش کی نا تو میرے آدمی اسی جگہ تجھے شوٹ کر دیں گے۔ تو جہاں بھی جائے گی میرے آدمی بھرے ہوئے پستول لیے سائے کی طرح تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اب ساڑی بدل لے، ماسٹر آنے والا ہے۔ یہاں پر پارٹ 51 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 52 سماعت کریں۔